دعا ہے خداوند منان آپ تمام عزاداران سے شہداء کا فرش عزا پر آنا عبادت شمار فرمائے، جو اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اپنے بزنسز کو چھوڑ کر غریب کربلا کی صف ماتم پر موجود ہیں، دنیا کے کسی غم میں غمگین نہ ہوں۔ خداوند متعال آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، آپ کی نسلوں میں محبت اہل بیت جاری و ساری رہے۔ خداوند متعال بانی عشرہ کی توفیقات متعالی فرمائے، میاں برادران کی توفیقات کو دن دگنی رات چگنی اضافہ فرمائے۔ خداوند متعال ان کے گھروں پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ میاں دلاور بھٹی جو سفر زیارت پر ہیں، خدا ان کی زیارت قبول فرمائے۔ میاں ناصر بھٹی، میاں نصیر بھٹی، مالک ان کے درجات متعالی فرمائے۔ میاں معظم بھٹی اور ان کے خاندان کے تمام افراد کو مالک صحت سلامتی طول عمر عطا فرمائے، اور اس سے بہتر انداز میں عزاداری سید الشہداء کی خدمت کرنے اور اسے اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال پنڈی بھٹیاں کی اس آبادی پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، علماء کا سایہ سلامت رہے، جناب مولانا سید تنویر شیرازی صاحب کی توفیقات متعالی ہوں، جناب مولانا سید منیر حسین نقوی صاحب کو خدا زندہ و سلامت رکھے، ان کی خدمات قبول ہوں اور خدا ان کی جوش خدابت میں اور اضافہ فرمائے۔ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل ہو، مالک ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے اعوان میں انصار اور اعوان میں قرار دے۔ اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ یقیناً یہ اب ایام وہ شروع ہو چکے ہیں کہ جلوس عزاداری بھی شروع ہے، آپ کی وہاں بھی حاضری ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا۔ وہی کہ جو آیے مجیدہ آپ کی خدمت میں گزشتہ کچھ روز سے مسلسل تلاوت بھی کر رہے ہیں، اور اسی آیت کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے، اور ہم سب مل کر طالب علمانہ انداز میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ میں ہر ایک کو امام کے ساتھ بلاؤں گا، اب پتہ چلے کہ وہ امام کون سا ہونا چاہیے، کیا وہ امام بندوں کا بنایا ہوا ہو یا وہ امام اللہ کا بنایا ہوا ہو۔ اس امام کی شرائط کیسی ہونی چاہیے، کیا وہ لوگوں کے پاس جا کر پڑھتا اور سیکھتا نظر آئے یا وہ دنیا کو پڑھاتا ہوا نظر آئے۔ جب اس سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہے کہ کچھ دیر رک جاؤ، ابھی میرے ذہن میں جواب نہیں ہے، کتاب دیکھ کر بتاؤں گا، گھر والوں سے پوچھ کر بتاؤں گا، بیٹی سے پوچھ کر بتاؤں گا، یا آج نہیں کل بتاؤں گا۔ وہ امام ہونا چاہیے یا وہ امام ہونا چاہیے جو سائل سے کہے کہ صرف جواب بتاؤں یا تیرے ذہن میں جو سوال ہے وہ بھی بتاؤں۔ امام کیسا ہونا چاہیے؟ کسی نے کہا یا علی، یہ آپ سے جب بھی کوئی سوال کرتا ہے فوراً جواب دے دیتے ہیں، کچھ دیر سوچ لیا کریں، تھوڑا ذہن میں جواب کو دہرا لیا کریں، انسان ہے، بندہ ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ مولا نے کہا بتاؤ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا یا علی 5 ہیں۔ کہا سوچا کیوں نہیں؟ کہا یا علی یہ سوچنے کی بات ہی نہیں ہے، میرا ہاتھ ہر وقت میرے سامنے ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے میرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں۔ کہا علی کو مشورہ دینے والے، جس طرح تیرا ہاتھ ہر وقت تیرے سامنے ہوتا ہے، اللہ کی پوری کائنات ہر وقت علی کے سامنے ہوتی ہے۔ علی ہر وقت کائنات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کائنات میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ ما کان و ما یکون، اللہ نے یہ علم ہمیں دے دیا ہے، ہم کسی کے مشورے کے محتاج نہیں، ہم کسی کے رائے کے محتاج نہیں۔ تو ہم سمجھنے کی یہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ امام کیسا ہونا چاہیے، کیا جسے لوگ امام کہیں وہ ہو، یا جسے اللہ امام کہے وہ ہو، کیا جسے لوگ ووٹوں سے چنیں وہ امام ہو، یا جسے اللہ غدیر میں پیغمبر سے اعلان کروا کے لوگوں کو دکھائے وہ امام ہو۔ یہ ہماری گفتگو اس موضوع پر چل رہی ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید جس کے ہاتھ میں حکومت آ جائے، جس کے ہاتھ میں طاقت آ جائے،
ساری پاور اس کو مل جاتی ہے، خلافت بھی اسے مل جاتی ہے، حکومت بھی اسے مل جاتی ہے، لیکن ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، سروں پر حکومت کرنا اور ہے، دلوں پر حکومت کرنا اور ہے۔ زبردستی سے، جبر سے حکومت پر قبضہ کر کے، خلافت پر قبضہ کر کے آپ سروں پر تو حکومت کر سکتے ہیں، لیکن دلوں پر حکومت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ علی جیسی شخصیت ہو، اہل بیت جیسے افراد ہوں۔ لوگوں نے سروں پر حکومت کی، لیکن اہل بیت نے دلوں پر حکومت کی۔ جنہوں نے سروں پر حکومت کی آج ان کا نام و نشان موجود نہیں ہے۔ کتنے ایسے ہیں، کون تھے، کب پیدا ہوئے، کب دنیا سے گئے، کب ولادت تھی، کب موت واقع ہوئی، کہاں رہے، کس کے بیٹے تھے، کس کے باپ تھے، آج ان کا نشان قبر کہاں ہے پتہ ہی نہیں۔ لیکن جنہوں نے دلوں پر حکومت کی آج دنیا بھر میں ان کے نام لیوا بھی ہیں، ان کی اولاد سادات کرام بھی ہے، اور کون سا ایسا دنیا کا کونا ہے جہاں پر ان کی مجالس بپا نہیں ہو رہی۔ لہٰذا جنہوں نے دلوں پر حکومت کی ہے ان کا ذکر آج بھی زندہ ہے، اور زندہ اس لیے ہے چونکہ خدا کا خود وعدہ تھا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ انہوں نے اللہ کا ذکر ایسے کیا کہ ذکر ہوتا ہے زبان سے، زبان ذکر کر سکتی ہے اگر گلا ساتھ دے، گلا ساتھ دیتا ہے اگر گلا دھڑ کے ساتھ جڑا ہو، یہ تو ذکر کی شرائط ہیں۔ ذکر ہو نہیں سکتا اگر زبان نہ ہو، ذکر ہو نہیں سکتا اگر گلا نہ ہو، ذکر ہو نہیں سکتا اگر گردن دھڑ سے جڑی نہ ہو۔ انہوں نے یہ قانون ہی بدل دیا، انہوں نے کہا دنیا والے ذکر کرتے ہیں زبانوں سے، دھڑ سے جڑی ہو، ہم ذکر کریں گے اس سر سے جس کا دھڑ کربلا میں ہوگا۔ اللہ اکبر، قانون بدل گیا، قانون بدل کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اگر ذکر کرنا چاہیں تو ہم نہ دھڑ کے محتاج ہیں، ہم نہ سر کے محتاج ہیں، ہم نہ زبانوں کے محتاج ہیں، چونکہ اللہ نے ہمیں وہ قدرت عطا کی ہے کہ ہم اگر چاہیں تو جس چیز سے چاہیں آواز کو پیدا کر لیں۔ امام وہ ہوتا ہے جسے اللہ اختیار دیتا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے وہ بہت سی چیزوں کو ثابت کرتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی قدرت سے وہ بندوں کی دی ہوئی عزت کا محتاج نہیں ہوتا۔ بندوں کی دی ہوئی عزت کے محتاج بندوں کے چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو اللہ کا چنا ہوا ہو اسے اللہ عزت دیتا ہے۔ جب مولا علی ظاہری خلافت میں آئے، جیسے ہمارے اہل سنت بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ چوتھے نمبر پر خلیفہ راشد ہے مولا علی، چوتھے نمبر پر مولا علی خلافت میں آئے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پیغمبر کے جانشین برحق خلیفتہ بلا فصل مولا علی ہیں۔ پیغمبر کے فوراً بعد بغیر کسی فاصلے کے مولا علی جانشین پیغمبر ہیں، امام برحق ہیں، نمائندہ خدا ہیں۔ اہل سنت بھائی کہتے ہیں نہیں، وہ چوتھے نمبر پر آئے۔ اب معاملہ کیا ہوا، جب مولا علی ظاہری خلافت میں آئے تو جب مسجد میں تشریف لائے تو معمول یہ تھا کہ حضور کے جانے کے بعد جنہیں لوگوں نے چنا انہوں نے حضور کا احترام کیا، اور منبر پر جہاں رسول بیٹھتے تھے اس جگہ کو چھوڑا، نچلے زینے پر پہلے خلیفہ بیٹھا کرتے تھے۔ یہ بات مناسب نہیں ہے، جہاں پر رسول اللہ بیٹھیں وہاں پر ہم بیٹھیں۔ ایک زینہ چھوڑا اور نچلے زینے پر بیٹھے۔ جو بعد میں خلیفہ صاحب آئے انہوں نے کہا بھئی رسول اللہ تو اوپر بیٹھتے تھے، پہلے خلیفہ ایک زینہ نیچے بیٹھتے تھے، اب میرے لیے مناسب نہیں کہ میں رسول اللہ کی جگہ بیٹھوں یا پہلے خلیفہ کی جگہ بیٹھوں۔ انہوں نے پہلے 2 زینے چھوڑے اور نچلے زینے پر بیٹھے۔ جو تیسرے خلیفہ آئے انہوں نے کہا بھئی اب چونکہ یہ رسم پڑ چکی ہے، جو بعد میں آتا ہے وہ پہلے والے کی نشست کو چھوڑ کر
پہلے والے کے زینے کو چھوڑ کر نچلے زینے میں بیٹھتا ہے۔ اب زینے ہو گئے تھے مکمل اور نمبر آ گیا تھا مولا علی کا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اب لوگوں نے کہا کہ دستور یہ ہے، بعد میں آنے والا پہلے والے کی نشست کو چھوڑ دیتا تھا۔ اب مولا علی پہلے دن ظاہری خلافت میں جب مسجد میں داخل ہوئے، اب لوگ پریشان ہیں، لوگ حیران ہیں کہ ہوگا کیا؟ رسول اللہ کا زینہ تو چھوڑا جا چکا، پہلے خلیفہ صاحب کی جگہ پر بھی کوئی نہیں بیٹھا، دوسرے اور تیسرے، اب حالت یہ ہے کہ علی کہاں بیٹھیں گے؟ یا تو ممبر کو چھوڑ کر زمین پر بیٹھیں گے، چونکہ اب زینہ تو بچا کوئی نہیں۔ علی حیدر کرار بڑے اطمینان کے ساتھ اللہ کا شیر مسجد میں داخل ہوئے۔ جب علی مسجد میں داخل ہوئے، لوگوں نے چہمے گوئیاں شروع کر دی، اپنا کان دوسرے کان کے ساتھ لگایا، دوسرے کے منہ کے ساتھ دوسرے کا کان لگا ہوا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ علی کیا کریں گے؟ علی کہاں بیٹھیں گے؟ دنیا اس لیے حیران و پریشان تھی چونکہ دنیا کو امامت کا تعارف نہیں تھا۔ ہوگا کیا؟ علی حیدر کرار مسجد میں آئے، بڑے اطمینان سے آئے، ممبر کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ اب لوگوں کی حیرانگی میں اضافہ ہوا، علی بیٹھیں گے تو کہاں بیٹھیں گے؟ علی ممبر کی جانب بڑھتے رہے، لوگ سوچتے رہے علی کریں گے کیا، علی بیٹھیں گے کیا؟ علی جب ممبر کے قریب گئے تو جو نچلا زینہ تھا اس پر اپنا قدم انتہائی اطمینان سے رکھا۔ لوگوں کی حیرت میں اضافہ ہوا، علی نے دوسرے زینے پر دوسرا قدم رکھا، لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ علی حیدر کرار نے تیسرے زینے پر تیسرا قدم رکھا، لوگ حیران ہوئے علی کر کیا رہے ہیں؟ علی تو پہلے آنے والے خلفاء کا احترام نہیں کر رہے۔ علی ممبر پر چڑھتے گئے، بیٹھے وہاں پر جہاں پر رسول اللہ بیٹھتے تھے، چونکہ رسول کی مسند کا حقیقی وارث آج مسند پر آ چکا تھا۔ آج حقیقی وارث اپنی منزل پر، اپنی مسند پر آ چکا تھا۔ اب مولا بیٹھ گئے ممبر پر، جب بیٹھے تو لوگ سامنے بیٹھے تھے، مولا نے بھی دیکھ لیا کہ پریشان ہیں۔ اب علی حیدر کرار کسی کے بتانے کے بعد تو سمجھنے والے تھے نہیں کہ کوئی بتائے کہ میں پریشان ہوں، چونکہ علی حیدر کرار کا تو مقام ہی یہ ہے کہ علی کا ذکر اگر کر دیا جائے پتہ چل جاتا ہے کون خوش ہو رہا ہے، کون پریشان ہو رہا ہے۔ یہ خود علی کو ایک معجزہ خدا نے دیا، اور علی نے پہچان لیا کتنے چہرے خوش بیٹھے ہیں کہ میں وہیں بیٹھا ہوں جہاں رسول اللہ بیٹھے تھے، اور کتنے پریشان ہیں۔ جب لوگوں کی پریشانی کو علی نے دیکھا، مولا نے کہا گھبراؤ نہیں، میں بتاتا ہوں کہ میں یہاں کیوں بیٹھا۔ امام کا حق بنتا ہے نا کہ لوگوں کی پریشانی کو دور کرے، امام کا حق بنتا ہے نا کہ لوگوں کی مشکل کشائی کرے۔ علی نے مشکل کشائی کرتے وقت اپنا پرایا نہیں دیکھا، چونکہ علی کائنات کے مشکل کشا ہیں، اپنا آیا ہے اس کی بھی مشکل کشائی کی ہے، اور اگر کوئی غیر آیا ہے اس کی بھی مشکل کشائی کی ہے، اور لوگوں کو یہ کہنا پڑا ہے علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو گیا۔ اب علی نے کہا سنو، تم گھبرا رہے ہو، تم پریشان ہو رہے ہو کہ میں نے زینہ چھوڑا نہیں، میں زمین پر کیوں نہیں بیٹھا، میں نے پہلے پر کیوں قدم رکھا، میں نے دوسرے پر کیوں قدم رکھا، میں نے تیسرے پر کیوں قدم رکھا۔ تم حیران نہ ہو، یہ جو ممبر تمہارے نزدیک بڑی عزت والا ہے، بڑی حرمت والا ہے، یہ ممبر تو لکڑی کا بنا ہوا ہے جس پر علی کے قدم آئے ہیں۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس نے مہر رسالت پر قدم رکھے ہیں۔ یہ تو لکڑی کا ممبر ہے، اس کی کیا مجال، اس کا کیا مقام، اس کی کیا وقت۔ میں علی وہ ہوں جس کے قدم تو پیغمبر کے شانوں پر آ چکے ہیں، پیغمبر کے کاندھوں پر آ چکے ہیں، جس نے مہر رسالت پر قدم رکھے ہیں۔ اب مہر رسالت کیا تھی؟ قرآن لکھا ہوا تھا نا، قرآن پر علی کے قدم آئے، چونکہ قرآن پر قرآن آ سکتا ہے،
کوئی اور کتاب نہیں آ سکتی۔ اب علی حیدر کرار نے کہا میرے قدم تو پیغمبر کے کاندھوں پر آ چکے ہیں، مہر رسالت پر آ چکے ہیں۔ جانتے ہو کہاں علی حیدر کرار کے قدم مہر رسالت پر آئے تھے؟ جب فتح مکہ ہوا پیغمبر نے نیچے نیچے کے بت توڑے، اب جو بڑے بڑے بت تھے پیغمبر نے کہا یا علی ذرا میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ اور ان بتوں کو توڑو۔ جب علی رسالت کے شانوں پر سوار ہوئے، بتوں کو توڑنا شروع کیا، پیغمبر نے پوچھا یا علی اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے شانوں پر سوار ہو کر علی اتنی بلندی میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے چاہے تو آسمان کو چھو لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب شانہ رسالت پر ہیں، رسالت کے کاندھوں پر ہیں اور علی بتوں کو توڑ رہے ہیں۔ پیغمبر خوش ہوئے کہ علی میرے کاندھوں پر سوار بتوں کو توڑ رہے ہیں۔ پیغمبر نے علی کی شان میں ایک قصیدہ پڑھا۔ اب اگر آپ چاہیں تو بغیر سوزیوں کے وہ قصیدہ میں پڑھ دوں، بغیر پیغمبر سبحان اللہ، واہ واہ، واہ واہ، اللہم صلی اللہ، خدا صحت و سلامتی عطا فرمائے، جیتے رہیں علی کے چاہنے والے۔ پیغمبر کے شانوں پر علی حیدر کرار سوار تھے اور بتوں کو توڑا جا رہا تھا۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ پیغمبر نے قصیدہ پڑھا علی کی شان میں اور پیغمبر نے کہا یا علی خوشا بحالت ہو کہ کور حق میں کنی۔ جب علی بتوں کو توڑ رہے تھے تو پیغمبر نے علی کی شان میں یہ قصیدہ کہا کہ یا علی تیرے کیا کہنے، اللہ اکبر، یا علی تیرے کیا کہنے، چونکہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ رسول پر سوار ہو۔ اگر کوئی رسول پر سوار ہو سکتا ہے یا حسنین ہو سکتے ہیں یا خود علی ہو سکتے ہیں۔ اللہ، تاریخ نے دکھایا ہے کبھی پیغمبر نے شہزادوں کو حسن و حسین کو سوار کیا، کبھی علی سوار ہوئے، اور جب حسنین سوار ہوئے وہ تو خیر منظر ہی کچھ الگ تھا۔ پیغمبر نے شہزادوں کو ایک طرف حسن مجتبیٰ کو سوار کیا، ایک طرف حسین شہید کربلا کو سوار کیا، اور شہزادوں کی سواری بن کر پیغمبر مدینہ کی گلی میں چل رہے ہیں۔ عید کا دن ہے، کبھی ایک گلی میں جاتے ہیں کبھی دوسری گلی میں جاتے ہیں۔ یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ حسین حسین کر کے تم گلیوں میں کیوں آتے ہو، جلوسوں کو سڑکوں پر کیوں نکالتے ہو، جلوسوں کو چوکوں میں کیوں نکالتے ہو، اگر جلوس عبادت ہے تو گھروں میں نکالا کرو، اگر جلوس عبادت ہے تو عبادت گاہوں میں نکالا کرو۔ میں نے کہا آ جاؤ مدینے میں، اگر پیغمبر حسنین کو سوار کر کے گھر میں گھومتے رہے تو ہم جلوس گھر میں نکالتے ہیں، اور اگر پیغمبر نے حسن و حسین کو سوار کر کے مدینہ کی گلیوں میں جلوس نکالا تو پھر جلوس نکالنا سنت مصطفیٰ ٹھہرا ہے۔ پھر تم بھی جلوس نکالو، آؤ ہمارے جلوسوں میں شامل ہو جاؤ۔ تو ایک قصیدہ پڑھا حضور نے، اور وہ قصیدہ یہ تھا یا علی، خوش ہوئے پیغمبر کہ علی میرے کاندھوں پر سوار ہیں، بتوں کو توڑ رہے ہیں۔ ارے تجھے آج تک سمجھ نہ آئی بتوں کی پوجا کرنے والے اور ہیں، بتوں کو توڑنے والے اور ہیں۔ ہم
عادل امام کے ماننے والے ہیں، ہمارا خدا عادل ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بت شکن کے دروازے کو چھوڑ کر جو 40 سال بتوں کو پوجتے رہے ان کے در پر جھک جائیں۔ علی کے جب اتنے کرم ہیں ہم پر، وہاں ایک کرم اور بھی ہے، علی نے ہمیں اپنے در کا بھکاری بنا کر سارے دروازوں سے جان چھڑا دی۔ اب کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، علی نے اپنے در پر جھکا دیا۔ اب کسی در کے بھکاری نہیں ہیں، فقط علی کے در کے گداگر ہیں، علی کے در کے سوالی ہیں، علی کے در کے بھکاری ہیں۔ تو علی پیغمبر کے شانوں پر سوار ہوئے، بتوں کو توڑنا شروع کیا، پیغمبر نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا۔ یا علی خوشا بحال تو کہ کور حق میں کنی، اے علی تیرے کیا کہنے، گویا آپ کی زبان میں واہ واہ یا علی۔ جب قصیدہ پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں نا واہ واہ، کہتے ہیں نا سبحان اللہ۔ تو پیغمبر نے بھی کہا یا علی خوشا بحال تو کہ کور حق میں کنی، واہ واہ یا علی، سبحان اللہ یا علی، آپ کے کیا کہنے یا علی کہ آپ حق کا کام کر رہے ہیں، بتوں کو توڑ رہے ہیں۔ یہ مصرع پیغمبر نے کہا علی کی شان میں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یا علی خوشا بحال تو کہ کور حق میں کنی، اے علی تیرے کیا کہنے، واہ واہ یا علی، سبحان اللہ یا علی کہ آپ حق کا کام کر رہے ہیں۔ دوسرا مصرع پیغمبر نے کہا اپنے لیے، جسے کہ حضرت محدث نے اس کا ترجمہ کیا، کہا کہ پیغمبر نے کہا یا علی خوشا بحال تو کہ کور حق میں کنی، اے علی تیرے کیا کہنے، تو حق کا کام کر رہا ہے۔ و یا علی خوشا بحال من کہ باور حق میں کشم، اور یا علی واہ واہ میرے کہ میں نے تجھے اٹھا رکھا ہے۔ اے علی تیرے بھی کیا کہنے کہ تو حق کا کام کر رہا ہے، اور یا علی میرے بھی کیا کہنے کہ میں نے حق کو اٹھا رکھا ہے۔ اس علی کے مقابلے میں اونٹ چرانے والوں کو لایا جائے، اس علی کے مقابلے میں بتوں کو پوجنے والوں کو لایا جائے، توجہ کر، نہیں، جوڑ نہیں بنتا۔ کوئی علی کے مقابلے پر ہے جو علی کی برابری کر سکے اسے لاؤ، اور نہیں لا سکو گے۔ یہ ممکن، ایک درود بھیجے گا محمد وآلہ محمد۔ بار دیگر بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری۔ اسی علی کی اولاد مسلمانوں نے انصاف نہیں کیا۔ جس کا نام علی تھا اس سے لوگوں نے بہت بغض رکھا، اور میرے امام حسین کا یہ کہنا ہے کہ میرے بابا کے ساتھ اتنا بغض رکھا گیا، میرے بابا کے نام کے ساتھ اتنا بغض و عناد رکھا گیا کہ اب مجھے اس نام سے بھی اتنی محبت ہے، اللہ مجھے 100 بیٹے دیتا، ہر کا نام علی رکھتا، ہر بیٹے کا نام علی رکھتا، اور پھر علی نام رکھے۔ ان علیوں میں سے ایک علی اصغر بھی ہیں۔ 7 کی رات ہے نا آج، قبلہ تشریف لے آئے ہیں 2 جملے مصائب کے، ان علیوں میں سے میں نے ایک چیز پر بہت غور کیا، علماء موجود ہیں، ایک چیز پر میں نے بہت غور کیا، میں اپنے طالب علمانہ سی ریسرچ میں، تحقیق میں نے یہ دیکھا کہ کربلا میں 2 محرم کو جب سے اہل بیت کا قافلہ پہنچا ہے، مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی کہ جس میں یہ
لکھا ہو کہ علی اصغر کی ماں نے علی اصغر کو زمین پر لٹایا ہو، میں نے کم از کم یہ روایت نہیں دیکھی۔ جب بھی علی اصغر جھولے میں تھے، علی اصغر گہوارے میں تھے، علی اصغر ماں کی گود میں تھے، میں نے بہت سوچا اس پر کہ یہ کیا وجہ ہے کہ کوئی روایت ایسی نہیں ملی کہ علی اصغر کو کچھ دیر کے لیے ہی ماں نے زمین پر لٹایا ہو۔ پھر سمجھ آئی کہ ایک اسماعیل تھے، ان کی ماں ہاجرہ تھی، کچھ دیر کے لیے ہاجرہ نے اپنے بچے کو زمین پر لٹایا تھا، بیٹے نے ایڑیاں رگڑی تھیں، زمزم نکل آیا تھا۔ عجب نہیں تھا اگر فخر اسماعیل علی اصغر ایڑیاں رگڑ دیتے، ایک زمزم نہیں 100 زمزم نکل آتے۔ ایک حکمت تھی، امتحان دینا تھا، امتحان تھا خدا کے نزدیک، اس امتحان میں کامیاب ہونا تھا، وگرنہ اگر علی اصغر کو کچھ دیر کے لیے مادر علی اصغر زمین پر لٹا دیتی، ایک زمزم نہیں بلکہ کربلا کی زمین میں جگہ جگہ پر زمزم پھوٹ پڑتے۔ لیکن نہیں، بڑوں نے بھی امتحان دینا تھا، بچوں نے بھی امتحان دینا تھا، اور حالت علی اصغر کے امتحان کی ایسی تھی کہ مورخ لکھتا ہے یتلظظ من العطش، کہ علی اصغر کی حالت تلظظ کی حالت تھی۔ جانتے ہو تلظظ کیا ہے؟ پنڈی بھٹیاں والے نہ سمجھے تو کون سمجھے؟ کہتے ہیں کہ جب مچھلی کہ جس کی زندگی پانی میں ہے، اسے پانی سے باہر نکال دیا جائے، مچھلی تڑپتی ہے، کچھ دیر باہر پڑی رہے، پانی نہ ملے، اب طاقت کم ہو جاتی ہے، اب تڑپ نہیں سکتی، کبھی سر اٹھاتی ہے، کبھی زمین پر پٹکتی ہے، کبھی مچھلی دم اٹھاتی ہے، کبھی زمین پر پٹکتی ہے، اور جب یہ حالت بھی ختم ہو جائے اور کمزوری ہو جائے تو مچھلی کی حالت یہ ہوتی ہے، کبھی منہ کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے، کبھی کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ماں کی گود میں علی اصغر کی حالت یہ تھی، اگر منہ کھولتے تھے تو بند نہیں ہوتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بی بی راضی ہو آپ سے، سیدہ راضی ہو آپ سے۔ اور اگر بند کرتے تھے تو کھلتا نہیں تھا۔ سکینہ تڑپ گئی یہ دیکھ کر، بابا میرے چچا عباس سے کہیں پانی لائے۔ عزادارو، عباس پانی لانے گئے، لیکن بازو کٹا کر فرات کے کنارے عباس شہید ہوئے، پانی نہیں آیا۔ اب ماں تڑپ رہی تھی، کیسے اپنے بچے کو دیکھے اس طرح گود میں۔ ماں کا جگر تھا کہ کباب ہو رہا تھا، سکینہ تھی کہ تڑپ رہی تھی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، ایک 6 مہینے کا بچہ بھلا کتنا پانی پیتا ہے؟ یہ جو مائیں بچوں کو پانی پلاتی ہیں، 6 مہینے کے بچے کو آپ گلاس سے پانی نہیں پلاتے۔ کبھی دیکھا ہو اگر آپ نے، ماں ایک چمچ لیتی ہے، اس میں پانی بھرتی ہے، پھر اپنی انگلی ڈبو کر اپنے 6 ماہے کے ہونٹوں پر رکھتی ہے، بس اتنی سی پیاس ہوتی ہے بچے کی، پیاس بجھ جاتی ہے۔ میں کہوں گا اور رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، اتنا ظلم! اب بھی کہا جاتا ہے شیعہ روتے ہیں۔ اگر بات مردوں تک ہوتی شاید شیعہ اتنا گریہ نہ کرتے، لیکن 6 مہینے کا بچہ، بچوں سے بھی جنگ، اتنا پانی میسر نہ تھا کہ رباب اس میں انگلی ڈبو کر علی اصغر کے خشک ہونٹوں پر رکھ دیتی۔ ماں تھی نا، برداشت نہ کر سکی، بچے کا تڑپنا برداشت نہ کر سکی۔ آتی ہے آقا ذرا میرے لال کو لے جائیں، ہو سکتا ہے اسے پانی دے دیا جائے، ہو سکتا ہے علی اصغر کی پیاس بجھ جائے۔ عزادارو، حسین غریب نے اپنے لال کو اپنے ہاتھوں پر لیا، آتے ہیں فوج اشقیاء کی طرف اور آ کر کہتے ہیں دیکھو تمہارے نزدیک مجرم ہوں تو میں ہوں۔
تمہارے نزدیک اگر تمہارا مجرم ہوں تو میں ہوں، اس ششماہے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ عزادارو ادھر سے آواز آئی، حسین پانی اپنے لیے مانگتے ہو، نام بچے کا کرتے ہو، پیاسے خود ہو، پینا خود ہے، نام علی اصغر کا کرتے ہو۔ آقا نے کہا علی اصغر اب میری صداقت پر بات آ گئی ہے، بیٹا ذرا خود بتاؤ کہ پیاسا کون ہے؟ عزادارو علی اصغر نے ننھی سی زبان نکالی، اپنے خشک ہونٹوں پہ پھیری، یہ زبان کا پھرنا تھا۔ فوج اشقیاء میں گویا بغاوت ہوا چاہتی ہے، دشمن نے کہا عمر سعد اتنا ظلم، اس بچے کے لیے پانی تو دو۔ عزادارو جب یہ بغاوت ہوتی دیکھی، یہ ظالم حرملہ سے کہتا ہے، حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر، تیر چلا۔ عزادارو جانتے ہو اجرکم اللہ، یہ حرملہ وہ تھا، اس کو عام جنگ کے لیے نہیں بٹھایا گیا تھا، اس سے کہا گیا تھا کہ جب تم دیکھو ہم جنگ ہار رہے ہیں، چونکہ یہ بڑا مشہور تیر انداز تھا، اس سے کہا گیا تھا کہ جنگ ہم لڑیں گے، جب تم دیکھو ہم جنگ ہار رہے ہیں پھر تم نے تیر اندازی کرنی ہے۔ تاریخ میں جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے، حرملہ نے 3 تیر چلائے تھے۔ پہلا تیر کہ جب عباس کے بازو کٹ چکے تھے، مشکیزہ خیموں میں جا رہا تھا، اس ظالم نے پہلا تیر چلایا تھا جو مشکیزے میں لگا تھا، مشکیزے سے پانی کا بہنا تھا، عباس کی آس ختم ہوئی۔ عزادارو دوسرا تیر جانتے ہو حرملہ نے کب چلایا تھا؟ جب سید الشہداء کا کوئی نہ بچا تھا، جب حسین علی اکبر مرا چکے تھے، جب حسین غازی مرا چکے تھے، جب حسین کا کوئی ناصر نہ تھا، فناظر یمیناً و شمالا، کبھی حسین دائیں دیکھتے تھے، کبھی حسین بائیں دیکھتے تھے، کوئی مدد کرنے والا نہ تھا، پھر خود میدان میں آئے اور یہ کہہ کر حملہ کیا، او ظالم تم نے میرا اکبر مارا ہے، او ظالم تم نے میرا قاسم مارا ہے، لڑتے رہے، پھر وہ وقت آیا، اللہ نے کہا حسین بس کر دے حسین، تیرا امتحان ختم۔ اب میرے آقا نے تلوار رکھ دی، اب ظالم ٹوٹ پڑے، جس کے ہاتھ میں تلواریں تھیں وہ تلواریں مار رہے تھے، جس کے ہاتھ میں نیزے تھے وہ نیزوں سے حملے کر رہے تھے۔ یہ ظالم کہتا ہے کہ جب حسین کافی دیر زین ذوالجناح پر رہے، حسین زمین پر نہیں آ رہے تھے، پہلا تیر میں نے چلایا تھا، عباس کا مشکیزہ زخمی کیا تھا، جب حسین ذوالجناح سے گر نہیں رہے تھے، اسے کہا گیا حرملہ اب تیرا کام شروع ہوا۔ اس نے دوسرا تیر چلایا، اس کے تیر سے حسین اب ذوالجناح پر نہ ٹھہر سکے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جانتے ہو تیسرا تیر حرملہ نے کب چلایا؟ جب علی اصغر نے اپنی خشک زبان خشک لبوں پر پھیری، اس سے کہا گیا حرملہ اب تیر چلا۔ یہ کہتا ہے میں نے تیر کا نشانہ لیا، اتنا بڑا تیر انداز۔ عمر سعد کہتا ہے اے حرملہ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ عرب کا مشہور تیر انداز کون ہے، میں تیرا نام لیتا۔ اب علی اصغر پر تیر چلاتے ہوئے تیرے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ کہا ظالم جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا، ادھر میں تیر نشانے پہ لگاتا ہوں، ادھر در خیمہ پہ کوئی بی بی آ جاتی ہے، مجھے نہیں پتا بچے کی ماں ہے یا بہن، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے او ظالم ذرا اپنا تیر تو دیکھ۔ اجرکم اللہ، اپنا سے شعبہ تیر تو دیکھ، میرا صغیر بھی دیکھ۔ عزادارو اس ظالم نے تیر چلا دیا، تیر چلا دیا، آخری جملے تیر چلا دیا، تیر علی اصغر کے گلے میں لگا۔ راوی کہتا ہے
من الاذن الی الاذن، ایک کان سے تیر داخل ہوا دوسرے کان سے باہر نکلا، حسین کا بازو چھدا، علی اصغر تڑپ گئے ہوں گے، بابا مجھے معاف کر دینا، بابا میری گردن چھوٹی تھی ورنہ آپ کا بازو زخمی نہ ہوتا۔ اجرکم اللہ، دنیا کے کسی غم میں نہ روئیں، اجرکم اللہ، اجرکم۔ علی اصغر کی گردن لڑک گئی، حسین اب علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے، علی اصغر کا خون اپنے چہرے پر ملا، آسمان نے بھی انکار کیا، زمین نے بھی انکار کیا، حسین مظلوم نے چہرے پر ملا اور آ رہے تھے واپس خیمے کی طرف۔ حسین جیسا صبر کا پہاڑ جب خیمے کے قریب آئے، اب کیسے جائیں آگے، کیسے رباب سے کہیں یہ علی اصغر کو لو۔ حسین جیسا صابر، ابھی عاشورہ کو آپ اعمال کریں گے، 7 قدم آگے جائیں گے، یہ کہتے ہوئے انا للہ، اجرکم اللہ، یہ کہتے ہوئے 7 دفعہ آگے جائیں گے، عزادارو حسین مظلوم علی اصغر کو اٹھائے ہوئے اب کبھی خیمے کی جانب جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ماں دیکھے گی تو مر جائے گی، اور پھر واپس آتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ میرے امام نے یہ عمل کیا، پھر یا علی مدد کہہ کر خیمے میں داخل ہوئے۔ ماں نے جب علی اصغر کا جنازہ دیکھا تڑپ کے رہ گئی، ایک جملہ کا علی اصغر امثلو کا ینہر، اے میرے بیٹے کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے؟ اجرکم اللہ، آخری جملے، دنیا کے کسی غم میں نہ روئیں، رباب راضی ہو آپ سے، جو اپنے بچے کو جی بھر کے دودھ نہ پلا سکی وہ دعا دے کر جائے آپ کو۔ علی اصغر باپ کے ہاتھوں پہ جنازہ، خدا آپ کو زیارت پر لے جائے۔ میں وہ جگہ کئی دفعہ دیکھ چکا ہوں جہاں مخیم ہے نا، خیمہ گاہ کی جو زیارت ہے، وہاں پچھلی جانب ایک جگہ ہے جہاں سبیل لگی ہے، آپ وہاں پانی پیتے ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ خیموں کی پچھلی سائڈ پر وہ جگہ ہے جہاں حسین اصغر کو لے کر آئے تھے، رباب کے ساتھ اصغر کو دفن کرنا چاہتے تھے، اصغر کی قبر بنائی حسین نے۔ عزادارو میرا امام بیٹھ گیا کربلا کی گرم ریت پر، تلوار سے اپنے بیٹے کی قبر بنانا شروع۔ میں تیری غربت پہ قربان ہو جاؤں میرے آقا۔ علی اصغر تیری ماں بھی بیٹھی ہے، تیرا پیاسا بابا بھی بیٹھا ہے، اے اصغر تیرے لیے قبر کھودی جا رہی ہے۔ عزادارو مجھے نہیں پتا کیسے حسین نے علی اصغر کو قبر میں اتارا، لیکن روایت یہ کہتی ہے جب علی اصغر کو قبر میں اتار چکے، حسین نے پاؤں کی جانب سے کربلا کی ریت ڈالنا شروع کی، ڈالتے آئے جب سینے تک علی اصغر دفن ہو گئے، اب حسین کا صبر بھی ختم ہو گیا۔ کیسے علی اصغر کے چہرے پہ ریت ڈالے حسین، گرم ریت کربلا کی، باپ کیسے اپنے لال کی چہرے پر ڈالے، لیکن عزاداروں پھر کیا ہوا، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے جب سر کاٹے گئے، نیزوں پر چڑھائے گئے، جب سر گنے گئے، آخری جملے، ایک سر کم تھا۔ لوگوں نے کہا نہیں ہم نے مارے تو 72 تھے، یہ 71 سر ہیں، 72واں سر کدھر ہے؟ کسی نے کہا میں نے حسین کو دیکھا تھا، علی اصغر کو یہاں دفن کر رہے تھے، ایک تازہ دم دستہ آیا جو گھوڑوں پہ سوار تھے، جنہوں نے کھانے کھائے ہوئے تھے، جنہوں نے ٹھنڈے پانی پیے ہوئے تھے، ہاتھوں میں نیزے لیے گھوڑے دوڑا رہے ہیں،
زمین کربلا کو نرم کر رہے ہیں. جب یہ گھوڑے دوڑ رہے تھے رباب دعا کر رہی تھی اے اللہ میرے علی اصغر کو بچا لینا. پھر عزادارو ایک نیزہ جو زمین میں گیا جب گیا تو خالی تھا جب اوپر آیا تو علی اصغر کا جنازہ لے کر آیا. ماں تڑپ گئی علی اصغر سب ایک بار قربان ہوئے او میرا لال تو دو بار قربان او میرے لال تجھے قبر میں بھی آرام نہیں او میرے علی اصغر. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.